أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین ثم آمین وبنینا فوقکم سبعا شدادا سورہ نبا آیت نمبر 12 اور بنائے ہم نے اوپر تمہارے 7 مضبوط آسمان۔ لفظ بنینا کو دیکھیے، اس کا روٹ ورڈ ہے بنا، بے نون چھوٹی ہے۔ بنا کا جو ترجمہ ہوتا ہے یعنی جو اس کا روٹ میننگ ہے وہ عمارت ہے، اور تعمیر شدہ جو چیز ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ لیکن عمارت میں اب اس کے بہت سے حصے ہوتے ہیں تو الگ الگ پارٹس کے لیے بھی لفظ آ جاتا ہے، جیسے فاؤنڈیشن ہے، بنیاد کے لیے بھی بنا کا لفظ آئے گا، دیواروں کے لیے بعض اوقات آئے گا، بعض اوقات چھت کے لیے آئے گا، اور قرآن پاک میں یہ ان سارے میننگ میں قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا، اس لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چھت کے میننگ میں، کیونکہ آسمان ایک چھت کی طرح ہمارے اوپر قائم ہے، تو وہ بنینا اور بنائے ہم نے۔ اور اگر آپ اس اردو کے لفظ بنائے کو دیکھیں تو یہ بھی اسی سے بنا ہے، کیونکہ اردو زبان آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی عربی کے لفظ اس میں استعمال ہوئے، تو بنائے اٹ سیلف جو ہے وہ بنینا یا بنا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کہاں بنائے؟ فوقکم، تمہارے اوپر۔ فوقہ کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فوقیت دینا، تمہارے اوپر فوقیت دی اس نے، اس طرح کر کے ہم یہ جملے میں استعمال کرتے ہیں، اوپر کے میننگ میں آتا ہے، یعنی فزیکلی چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، اور جو ویسے جیسے کہ کسی کے رتبے کے لیے، کسی تعداد کو بتانے کے لیے بھی یہ فوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کم کی یہاں پہ آپ ایک ضمیر دیکھ رہے ہیں، کم کا مطلب تم، یعنی تمہارے اوپر۔ یہ ضمائر آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ابھی آپ نے جیسے نا کی ضمیر پڑھ چکے ہیں آپ، ہم کے میننگ میں، کم تم کے میننگ میں، تو ہم آپ نے اس سے پیچھے پڑھا تھا وہ کے میننگ میں۔ تو جب یہ سارے ضمائر اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم پھر لسٹ آؤٹ کریں گے کہ کتنے طرح کے ضمائر استعمال ہوتے ہیں۔ سبعن شدادا، سبعن 7 کے میننگ میں ہے، عربی میں جو گنتی میں سبعہ جو ہے وہ 7 کو کہتے ہیں، سین بے عین، یعنی اس طرح سے اس کو آپ لکھ لیں گے۔ اور شدادا، شدادا جو ہے وہ شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ شددہ کا مطلب مضبوط بھی ہوتا ہے اور سخت بھی ہوتا ہے، اور اس کے روٹ میننگ میں خاص بات آتی ہے کہ کسی چیز کو گرا لگا کر مضبوط باندھا گیا ہو۔ تو اس سے اب اگر آسمان کی آپ بات کریں تو وہ مضبوط بھی ہیں، اور یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جو سارے آسمان ہیں وہ آپس میں لنکڈ بھی ہیں۔ اب وہ لنک کس طرح کا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، ان میں کچھ ایسی پاورز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو اکٹھا رکھتی ہیں، اور پلس وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ نیچے نہیں گرتے، یعنی آسمان جو ہے خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جس نے آسمان کو تھام رکھا ہے، سورہ ملک میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تمہارے اوپر گرتا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی ہیوج، اتنی بڑی چیز جس کو ہم کاؤنٹ نہ کر سے دیکھ نہ سکیں، کہ اس کو کور نہ کر سکیں، اور پھر وہ اتنی مضبوط بھی ہو کہ وہ کبھی اس کا کوئی ایک رخنا اس کے اندر موجود نہ ہو۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آسمان کو بار بار اگر آسمان کی طرف دوڑاؤ نگاہ کو تو تم دیکھو گے کہ اس میں تمہیں کوئی رخنا نظر نہیں آتا، اور واقعی آسمان ایسا ہی۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنایا ہم نے سراجن چراغ، وہاجا خوب روشن۔ سراجا جو ہے سین رے جیم، اس کا مطلب سراج کا جو مطلب ہوتا ہے عربی میں یہ چراغ کے لیے آتا ہے، جو کہ جس میں ایک دیا ٹائپ جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے، لیکن بعد میں یہ لفظ پھر ہر روشن چیز کے لیے استعمال ہونے لگا، اسی لیے سورج چونکہ روشن ہوتا ہے تو اس لیے اس کو سراج کہا گیا۔ اور 7 وہاج کا لفظ اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، کیونکہ سورج صرف روشن نہیں ہے بلکہ وہ انتہائی گرم بھی ہے، تو وہاج جو ہے ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ آگ کی طرح روشن ہو اور آگ کی طرح گرم ہو۔ تو آج جسے سائنس ایکسپلور کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو سورج ہے وہ آگ کا ایک گولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے پہلے یہ چیز ہمیں ان الفاظ کے ساتھ ڈیفائن کر دی کہ سورج جو ہے وہ کیا ہے، اور سورج کی یہ گرمی اور روشنی دونوں ہمارے لیے اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر زمین میں کوئی لائف نہ ہو اگر یہ سورج نہ ہوتا۔ پھر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، من المعصراتی بادلوں سے، ماءً پانی، سجاجا خوب برسنے والا۔ انزلنا کا لفظ آسان ہے، یہاں پہ نزلہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے
اوپر سے کوئی چیز جو نیچے آئے، اوپر سے کسی چیز کا نیچے اترنا. اور نا کی ضمیر ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں من المعصرات، من سے، اور معصرات. معصرات ویسے تو اس کو بادل کہہ دیا جاتا ہے، لیکن معصرات کا لفظ جو ہے وہ اثر سے نکلا ہے، عین سواد رے. اثر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا. اور یعنی معصر اب کون سی چیز ہوگی کہ جو اس طرح ہو کہ جس سے نچڑ نچڑ کے پانی باہر آئے. تو اب وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ماءن. ماءن کا لفظ ساتھ آ گیا کہ پانی نچڑ کے باہر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اثر کا لفظ بھی آپ قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ پڑھیں گے. والعصر جو ہے وہاں پہ سورہ اثر میں آپ دیکھتے ہیں، اس کو بھی اثر کے ٹائم کو اثر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت سارے دن کا پورا بینیفٹ، پورا یعنی کہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کا نچوڑ کا ٹائم ہے، نتیجے کا ٹائم ہے. اگر کاروبار ہے تو کاروبار کے وائنڈ اپ ہونے کا ٹائم ہے، اس کی کلوزنگ کا، جو حاصل شدہ مال کو جو ہے وہ رکھنے کا. تو نچوڑنے کے معنی یعنی کہ جہاں پر کام کاج کر کے انسان اپنے اس آخر تک آ گیا، اس کا سارے کام کا نتیجہ نکلا ہے، تو نتیجے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو سورہ یوسف میں بھی استعمال ہوا ہے. بہرحال وہاں ہم دیکھیں گے جہاں یہ لفظ استعمال ہوا، یہاں پر یہ بادلوں کے میننگ میں ہے. ماءن سمپل لفظ ہے جو پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماءن کے آگے سجاجہ، خوب برسنے والا. تو سجاجہ جو ہے سے جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز یعنی پانی یا کسی چیز کا خوب بہنا، خوب ہی نکل آنا. سیلاب کے میننگ میں بھی سجاجہ کا لفظ آتا ہے. اب اس پانی برسانے کی یا بارش برسانے کی ریزن بتائی گئی کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، لِنُخْرِجَ تاکہ ہم نکالیں، بھی اس کے ساتھ، حبًّا غلہ یا دانہ، ونباتا اور نباتات. لی آپ یہاں پہ ایک حرف دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ ہے لی. یہ مختلف جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوگا، یہ حرف جو استعمال ہوگا، اور اس کے ڈفرینٹ میننگ آپ دیکھیں گے. یہاں پر یہ ریزن کے لیے ہے لی نخرجا، تاکہ ہم نکالیں. اور نون آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، نون جو ہے یہاں پہ ہم کے میننگ میں آئے بی ساتھ اور ہی اس کے. اب یہاں پہ بی کا حرف لگا ہوا ہے اور ہی کی ضمیر لگی ہوئی ہے. ہی اس کے ساتھ، وہ کے میننگ میں بھی آتا ہے اور اس کے میننگ میں بھی آتا ہے. اور حبن جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے بے. حب جو ہے یہ دانے کو کہتے ہیں. یہاں غلہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ. تو دانے میں پھر ہر طرح کا دانہ، گندم کا دانہ، جو کا دانہ، اس میں مکئی آ گئی، جوار آ گیا، باجرہ آ گیا. جتنی بھی چیزیں جو دانوں کی شکل میں زمین اگاتی ہے اس کے لیے ہب کا لفظ آتا ہے. ایون بیج کے لیے، جو کسی پودے کا بیج ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہب کا لفظ آتا ہے. اور نباتن نباتات کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نبتا کا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زمین سے اگنے والی چیز. یعنی ہر چیز جو زمین سے اگے گی اس کو آپ نباتات کہیں گے. تو اسی لیے اردو میں بھی ہم اس جو گرین چیزیں جتنی بھی ہیں، سبزہ، اس سب کے لیے ہم جو کھانے والی چیزیں ان کے لیے نباتات استعمال کرتے ہیں. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور باغات گھنے. یعنی یہ جو دنیا میں اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگلی بات کہ وہ جناتن، اور باغات بنائے تمہارے لیے. کیسے؟ الفافا گھنے. اب جنات کا جو لفظ ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون جن. تو جن جو ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، چھپا ہونا. جنات کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی سے جنت کو بھی جنت کیوں کہا جاتا ہے، چاہے وہ زمینی طور پہ. اب یہاں پر زمینی جنت یا زمینی باغ کا ذکر ہے، لیکن جنت کو بھی جنت کہا جاتا ہے. کیونکہ وہ باغات ایسے باغ، یعنی جنت کا لفظ ایسے باغ کے لیے استعمال ہوگا، چاہے وہ دنیا کی جنت ہو، دنیا کا باغ ہو، یا قیامت کے بعد آخرت میں ملنے والا باغ جنت کی صورت میں وہ ہو. تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ ایسا گھنا باغ جس کی زمین اس کے درختوں کی کثرت سے چھپ چکی ہو. یعنی اتنے درخت ہیں، جب آپ خاص طور پہ جہاز کا سفر کرتے تو آپ اوپر سے دیکھتے ہیں کہ درخت ہی درخت نظر آ رہے ہیں اور نیچے زمین نظر نہیں آ رہی. تو ایسے باغ کے لیے جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور باغات اس کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگین پھر اس کے اوپر ایک اور لفظ کیا آ گیا، الفافا.
تو الفافا کیا ہے؟ مزید پھر گھنے کے لیے، یعنی اتنے گھنے باغ کہ جنت کے اندر خود ایک گھنا پن آ رہا ہے، اور پھر پلس کہ وہ گھنے. اچھا، اس میں دوسرا میننگ آپ آپس میں ملے ہوئے، یعنی ایسے باغات جو کہ باغات کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، یعنی سیکوینس سے باغات ہی باغات ہیں، تو وہ بھی اس میں میننگ آ جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ اس کا روٹ میننگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہے لام فے. تو لففا کا مطلب ہوتا ہے باہم ملا ہونا، ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کا چڑھاوا ہونا، اور لپیٹنا، لپیٹنے کے میننگ میں بھی آتا ہے. اور اسی سے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی کے ذہن میں آیا؟ لفافہ. آج کل تو ہم اس کو انویلپ ہی کہتے ہیں، لیکن لفافہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو تصویر میں دیکھیں تو اس طرح کے انویلپ کے لیے خصوصاً لفافہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو فولڈ ہوئی ہوئی چیز اور ایک کے اوپر دوسری چڑھی ہوئی چیز، یعنی ایک کاغذ کو ہم دوسرے کے اوپر جب وہ چپکاتے ہیں تو وہ لفافہ بن جاتا ہے. اور اسی سے اب جو باہم ملے ہوئے باغات، یعنی ایک کے بعد دوسرے، اگر آپ دنیا میں مختلف باغات کی سیر کریں تو آپ دیکھتے ہیں، خود اگر آپ اپنے پاکستان کی بات کریں تو کبھی آپ مالٹو کے باغ دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ٹیکسلا والی سائڈ پہ آپ جاتے ہیں تو ایک باغ کے بعد دوسرا، یعنی ایک زمین جو ایک طرح کا پھل اگاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مالٹو کے باغات ہی باغات ہیں ایک جگہ پہ اسی چیز کے پہ. جہاں پہ آم کے باغات ہیں تو باغات ہی باغات ہیں آم کے، کھجور ہے تو کھجوروں کے باغات ہی باغات ہیں. تو صرف ایک باغ نہیں، بہت سے باغوں کے لیے جنات کے ساتھ الفافا کا لفظ استعمال ہوا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو باغات ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں کثرت سے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اتنا کثرت سے جو ہے مزیدار قسم کا جو ہے اتنی ہماری جو سروائیول کے لیے چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نباتات، حب، دانے اور جنات یہ سب بنائے ہیں. اب یہ ساری بات، یہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ پھر فائنلی بات کیا فرماتے ہیں کہ انا یوم الفصل کان میقاتا. یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ انا بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن، کانا ہے، میقاتا مقرر وقت، یعنی وہ آ کے ہی رہے گا، اس کا وقت مقرر ہے. انا کا لفظ آپ یہاں پہ ایک نیا دیکھ رہے ہیں. انا کو عربی میں اس طرح کے لفظوں کو حروف کہا جاتا ہے، یعنی اردو میں تو ہم ایک لیٹر کو حرف کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ جو جوائنٹ لیٹرز کو بھی ایون حرف کہا جاتا ہے. اس میں انا ہمیشہ جہاں پر آئے گا وہاں پر شک کو دور کرنے کے لیے آئے گا. یقیناً بھی اس کا ترجمہ آپ مختلف قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ یقیناً فیصلے کا دن مقرر وقت ہے، آنے والا ہے، یا پھر بے شک کی میننگ آپ اس کے ترجمے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یوم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، دن کے معنی میں آتا ہے، اور الفصل یہاں پہ اس کا ترجمہ فیصلے کا دن یا فیصلہ دیکھ رہے ہیں. فصل جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، فے سواد لام، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو اس طرح الگ الگ کرنا کہ ان میں فاصلہ پیدا ہو جائے، نہیں دور دور آپ کر دیں اور وہ سامنے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کے سامنے واضح ہو جائیں، واضح کرنا. تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو فیصلے کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کے درمیان، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ ہے. فیصلہ ہو گیا، دونوں باتیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئیں. تو اس میننگ میں بھی یوم الفصل فیصلے کا دن ہے. اور اسی طرح سے طیب اور خبیث بھی الگ الگ ہو گیا، یعنی پاک لوگ، نیک لوگ، اچھے عمال کرنے والے لوگ اور بد لوگ، یہ الگ الگ ہو گئے. پھر انجام الگ الگ، اس کے لحاظ سے بھی یوم الفصل ہے. اور نیکی اور برائی دونوں سامنے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ کیا نیک کام تھے، کیا نیکی کے زمرے میں آتا تھا، معروف کے زمرے میں، اور کیا برائی کے زمرے میں آتا تھا. وہ ہر چیز جو ہے سامنے آ جائے گی، ہر انسان کو اپنا انجام سامنے آ جائے گا، تو اس کو یوم الفصل کہا جاتا ہے. اب اس کے بارے میں انفارمیشن کیا دی جا رہی ہے کہ کانا ہے کیا؟ میقاتا، آنے ہی والا مقرر وقت ہے. میقات کا جو لفظ ہے یہ وقت سے نکلا ہے، واو قاف تے، وقت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ٹائم کے میننگ میں. اور جب یہ لفظ میقات کی شکل میں آتا ہے تو یہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے، موقوت بھی لکھا جاتا ہے اور میقات بھی لکھا جاتا ہے. تو اب ان دونوں لفظوں کا جو مطلب ہے وہ کیا بنا؟ موقوت بھی مقررہ وقت کے لیے آتا ہے اور میقات بھی مقررہ وقت. اور اس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے، کسی چیز کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کرنا، یہ بھی اس کا میننگ ہوتا ہے. اور کسی چیز کے لیے ایک خاص وقت اور اس کا اینڈ
اس کا اینڈ ٹائم مقرر کرنا کہ یہ اس کی آخری حد ہے، یعنی یہ کام اتنا عرصہ ہوگا اور اس کا اینڈ ٹائم یہ ہے، آخری سیکنڈ اس کا یہ ہے، تو وقت مقرر استحاضے کرنا۔ عربی میں یعنی قرآن پاک میں بھی ایون آپ دیکھیں تو یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا، ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتا، وہاں پر بھی جو 5 وقت کی فرض نماز ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ وہ جو ہے مسلمانوں پر کیسے فرض ہے، اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ موقوتا کا لفظ وہاں پر آتا ہے، یعنی وہاں پہ تا اس طرح سے موقوتاً آ جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ میقات پڑھ رہے ہیں، یہ والی آیت ہے کہ فیصلے کا دن مقرر ہے، تو یہاں پہ یہ اپنے اینڈ ٹائم کے لحاظ سے آیا، یعنی میقات جو ہے وہ یہاں پر کیسے استعمال ہوا کہ وقت مقرر ہے، اس کا اینڈ ٹائم مقرر ہے کہ یہاں بس ختم، یہاں معاملہ ختم، اس کے بعد قیامت۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک مضمون ہمارا مکمل ہوتا ہے اس صورت کا، کہ وہی جو شروع میں سوال کیا گیا اس کا یہاں پہ آگے جواب مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سارا سینیریو جو نظر آ رہا ہے تمہیں، سب کچھ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور اس کے درمیان وہ مختلف کام کر رہے ہیں، ان کو مختلف صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان کو قوت گویائی دی گئی ہے، ان کو جو ہے کام کرنے کے لیے مختلف اپنے پل بھر رہے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ بوڑھے ہوتے ہیں، تو یہ سارے پروسیس، پھر ان کے لیے کھانا مہیا کیا گیا، ان کو سروائیول کے لیے سارا کچھ انتظام کیا گیا، پوری کائنات کو اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا، تو یہ سب بس صرف کام ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں کا سوال کیوں نہیں تمہارے ذہن میں آتا، اور کیا ایسا کوئی اینڈ ہے کہ نہیں؟ ایک بچہ چھوٹا سا بھی اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ کوئی کام کر رہا ہو، مثلا اگر آپ صرف 2.5-3 سال کا بچہ جب وہ چھوٹا سا کبھی اپنے ٹوائز سے کھیلنا شروع کرتا ہے، تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھنا ہے، وہ اپنے مگن ہے اپنے کھیل میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے رینڈملی ٹوائز کو، یعنی کچھ بلاکس ہیں وہ ادھر کی ادھر جوڑ رہا ہے، ادھر کی یوں کر رہا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بس رفلی کچھ بھی وہ کام ایسے کر رہا ہے، لیکن کبھی آپ سے سوال کریں کہ بیٹا آپ یہ کیا بنانا چاہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو پورا نقشہ ہوگا اس کے دماغ میں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی توتلی زبان میں آپ کو بتائے گا کہ یہ بلاک میں نے جو یہاں رکھا ہے یہ اس لیے رکھا ہے، اور اس سے میں یہ شو کر رہا ہوں، اس کو میں سلائیڈ شو کر رہا ہوں، اور دوسری چیز کو میں اس کی سٹیئرز شو کر رہا ہوں، یہاں سے یوں جانا ہے، اس کے دماغ میں پوری ایک بات ہوگی، یعنی وہ بڑا بامقصد اپنی طرح سے کر رہا ہوگا، آپ کو دیکھنے میں چیز لگ رہی ہے کہ اس نے ایسے ہی کچھ چیزیں اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں اور وہ کھیل رہا ہے، وہ کیا کھیل رہا ہے، وہ پوری ایک چیز کھیل رہا ہے، اس کے دماغ میں پورا نقشہ ہے۔ یہ تو ایک چھوٹے سے بچے کی بات ہے، آپ باقی آگے چل کے دیکھیں، انسان جو دنیا میں کوئی بھی کام کر رہا ہے، کسی کام کو اٹھا کے آپ لے لیں، مثلا کوئی آپ کسی فیکٹری میں جاتے ہیں، کارخانہ میں جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی کوئی لوہے کی فیکٹری، آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں آپ ان سے جا کے پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا یہ لوہا یہاں کیوں پڑا، وہ کہیں گے جی یہ لوہا یہاں پہ سے رکھا ہے کہ آگے اگلی مشین ہے، اس میں ڈالنا ہے، اس کو پگھلانا ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پگھلا لیا، آپ کیا کرنا ہے اس سے، وہ کہتے ہیں جی اگلی مشین رکھی ہوئی ہے، اس میں اس کو ڈھالنا ہے، اس کے پترے بنانے ہیں، یعنی کہ اس کو ڈال کے اس کی چادریں، اس کی وہ شیٹس بنانی ہے۔ اچھا جی وہ بنانی ہے، اب اس سے کیا بنانا ہے، اب ان شیٹ سے ہم نے اگلا کام کرنا ہے، یعنی وہ پھر اینڈ میں بتائے گا کہ وہ بن کے کیا نکلنا ہے، اس چیز نے اصل میں بننا کیا ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو اس بندے سے پوچھیں گے کہ اچھا آپ یہ ساری مشینوں کے اس پروسیس سے نکال کے، اس لوہے کو ڈھال کے کیا بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور کسی چیز کا نام بتائے گا کہ ہماری فیکٹری میں یہ چیز فلاں چیز بن کے نکل رہی ہے، مثلا یہ چھتوں پہ ڈالنے والی ایسی جو ہومز بنائے جاتے ہیں، بعض اوقات ان کے ٹینٹس بنائے جاتے ہیں، تو چلیں ہم ایک ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے چادریں بن رہی ہیں، تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ پوری فیکٹری کس چیز کی لگی، کہ یہ فلاں ٹینٹس میں اوپر چھت کا کام دیں گی یہ چیزیں، تو لہٰذا یہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا اگر آپ اس سے سوال کریں اور وہ کہے کہ ہاں جی یہ مشینیں اس لیے پڑی ہوئی ہیں کہ یہ تو ہے جی لوہا رکھا ہوا ہے، یہ اس کو پگھلانے کی مشین ہے، یہ اس کو ڈھالنے کی مشین ہے، اور بس یہی ہوتا جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے کہ اچھا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ بنائیں گے کیا، تو وہ کہے کہ نہیں ہمارے ذہن میں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کچھ بنانا نہیں ہے، بس یہ کام ہونا ہے، یہ اسی طرح ہوتا رہے گا کام، یہ چیز یوں ہوگی، یہ یوں ہوگی، یہ یوں ہوگی، کوئی اینڈ نتیجہ نکلنا ہے، تو انسان بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتا، کوئی سمجھدار ریزنیبل انسان، کہ جو ایک پروسیس تو کر رہا ہو لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا ہو، تو کیسے ہم اس کائنات کے متعلق سوچ سکتے ہیں کہ اتنا
آسمان بنا دیے گئے، اس کے اتنا سجا دیا گیا ہے، پورا اسٹیج تیار ہے، اس کے لیے اتنا کچھ پرووائڈ کر دیا گیا، اور انسان کو بنایا گیا، مخلوقات کو بنایا گیا۔ یہ سب چلت پھرت ہو رہی ہے، سب کام کاج ہو رہا ہے، اور بس یہ کام فور دی سیک آف کام ہو رہا ہے، بس اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں جا رہے ہیں، آ کہاں سے رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں۔ اس بات پہ کوئی انسان اگر غور نہیں کرتا تو وہ اپنی عقل پر جو ہے فاتحہ پڑھ دے کہ اس نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا، اس نے صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو ان آیات کا یہ اہم پیغام ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا وہ مقصد تلاش کرنا ہے، اور پھر اس کو حاصل کر لینا اصل میں انسان کی کامیابی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔